حضرات سامعین، آپ کے سامنے یہ کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کا ترجمہ پیش ہے۔ مؤلف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ یہ بر صغیر میں اجلہ مشائخ اور علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت عظیم اور بہت ہی بزرگ شخصیت ہیں۔ ان کا فلسفہ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی فکر کو جوانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء قدیمی کتب خانہ آرام باغ سے چھپی ہوئی ہے، کراچی، اس میں سے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حقائق ہیں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ حقائق جب ہم بیان کر رہے ہیں تو کسی کو مشتعل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بغرض تحقیق کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کتاب، یہ جلد سوم ہے، آپ دیکھ لیں، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء جلد سوم ہے۔ اس جلد سوم کے صفحے نمبر 109 پر دیکھیے گا، 109 پر یہ روایت ہے جو حضرت فاطمہ کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ کیا روایت ہے۔ اور مروی ہے عائشہ سے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ابو بکر کو بلایا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا حصہ وراثت کا سوال کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلوایا تھا، مدینے میں اور فدق میں اور خمس خیبر میں سے ما بقیہ کا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ یعنی غریبوں کا حق ہے، اس مال سے آل محمد صرف کھاتے رہیں، اور بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کچھ تغیر نہ کروں گا اس کے اس حال سے جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور میں اس میں ضرور ہی عمل کروں گا، یعنی تقسیم جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ غرض ابو بکر نے اس میں سے فاطمہ کو کچھ دینے سے انکار کر دیا تو فاطمہ اس پر ابو بکر سے ناراض ہو گئی۔ ایک مرحلہ یہ ہے، 110 صفحے 109 صفحے سے بات چلتی ہے، 110 صفحے پر آتی ہے، پھر آگے یہی معاملہ چلتا ہے، اور یوں جملے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں۔ تو فاطمہ ناراض ہو گئیں تو ابو بکر کو چھوڑ دیا اور انقطاع تعلق باقی رکھا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا مرتے دم تک ان سے بات کرنے کو پسند نہ کیا، اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔ یہ صفحہ نمبر 111 پر نہ صرف اتنا ہوا بلکہ اس سے آگے بھی یہ تیسرے مرحلے پر اس روایت کو وہ بیان کرتے ہیں اور ان جملوں پر آتے ہیں کہ اس سے فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور ان کو چھوڑ دیا، ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر حضرت علی نے ان کو رات میں ہی دفن کر دیا، اور اس وفات کی اطلاع ابو بکر کو نہیں دی، اور ان پر نماز انہوں نے ہی پڑھی، یعنی حضرت علی نے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت زہرا پر ابو بکر نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ رات کے وقت میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا، حضرت ابو بکر کو اطلاع نہیں ہوئی، نماز جنازہ حضرت علی نے ہی پڑھی۔ یہ جلد نمبر 4 ہے، اس میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور دوستوں کے سامنے یہ حقیقت کو پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ تحقیق اور جستجو ہو۔ اشتعال پھیلانا ہمارا مقصد نہیں۔ وحدت و اتحاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس عبارت کو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا معاملہ کس انداز سے آگے بڑھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131 سے کیسے بیان کرتے ہیں۔ باسناد صحیح شیخین کی
شرط پر کہ یہ واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سے بیعت کر لی گئی اور علی اور زبیر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور اپنے امر بیعت کے بارے میں تبادلہ آراء کرتے تھے، جب اس اجتماع کی اطلاع عمر بن الخطاب کو پہنچی تو وہ نکل کر فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خدا کی قسم مخلوق میں سے کوئی ہم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارا نہیں تھا اور تمہارے باپ کے بعد ہمیں تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، اور خدا کی قسم اگر یہ جماعت بنو ہاشم آ کر تمہارے پاس جمع ہوئی تو یہ بات یعنی آپ کا پیارا ہونا مجھے اس بات سے نہ روک سکے گی کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لوں کہ ان کے اوپر اس گھر کو جلا دیا جائے۔ کہا کہ جب عمر نکلے تو یہ لوگ فاطمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ عمر میرے پاس آیا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر تم پھر جمع ہوئے تو وہ ضرور تمہارے اوپر اس گھر کو جلا دے گا، اور خدا کی قسم جس چیز پر وہ قسم کھا کر گیا ہے اس کو وہ ضرور کر گزرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا بتاتی ہیں کہ عمر اس طریقے سے آیا اور اس طریقے سے مجھے کہہ کر گئے۔ آپ غور کیجئے مزید۔